أكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العابد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحق في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. صلوات. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انگلش والے آج مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں تو میں اردو ہی میں جاری رکھوں یا بہت بریفلی آپ کی خدمت میں جو مطالعہ پیش کروں گا انہیں قبول فرمائیے گا. حضرت ابو طالب جن کا نام عمران ہے، قرآن کریم میں ایک سورہ بھی ہے سورہ آل عمران. سورہ عمران نہیں ہے. تو قرآن کریم کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ قرآن کریم میں فرما رہا کہ اللہ نے چنا ہے آدم کو، آل آدم کو نہیں. حضرت آدم کو چنا ہے، حضرت نوح، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کو. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، حضرت ابراہیم کی بھی جب حضرت نوح کی بھی جب باری آئی تو صرف ابراہیم حضرت نوح کو چنا. وآل ابراہیم، لیکن صرف حضرت ابراہیم کو نہیں چنا، ان کی آل کو بھی چنا. توجہ، وآل عمران علی العالمین. لیکن جب حضرت عمران کی باری آئی تو کہا آل کو بھی چنا اور عالمین پہ فوقیت دیے. مجمع چلے گا نا تھوڑی سی دیر کے. تو عزیزان کرام میں 3 مشہور عمران ہیں. میں تینوں عمران پیش کر دیتا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے تو دعا دے دیجئے گا. حضرت موسیٰ کے والد ہیں، حضرت موسیٰ کا نام ہے موسیٰ بن عمران. دوسرے عمران ہے حضرت مریم کے والد مریم بنت عمران. اور تیسرے عمران ہے حضرت ابو طالب. تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا. بہت سے مفسرین نے یہ لکھا، میں شیعہ سنی مفسرین نے دیکھا تھا کہ میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ کس عمران کی آل ہے جسے اللہ نے چنا ہے بہت مشکل ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ تو بہت سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ عمران کس کی آل ہو سکتی ہے، کون سے عمران کی آل. دیکھیں سورہ کا نام سورہ عمران نہیں، کیونکہ تینوں عمران محترم ہیں. اگر سورہ عمران ہوتا تو تینوں عمران محترم ہیں، لیکن کیونکہ ہے سورہ آل عمران تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے یہ کون سے عمران ہیں جن کی آل کو اللہ نے چنا. جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام ہو. میں تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا. تو عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ کی جو آج آل ہے وہ یہودی ہیں. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے. ان کے ماننے والے یہودی ہیں اور ان کی باقاعدہ خاندان موجود ہیں، وہ باقاعدہ ان کے شجرے ملتے ہیں اور وہ شجرے بتاتے ہیں کہ ہم اس طرح سے پہنچ رہے ہیں حضرت یعقوب تک، ہم اس طرح حضرت داؤد تک، اس طرح سے حضرت
عمران تک حضرت مختلف انبیاء اور مختلف جو انبیاء کے بیٹے تھے وہ اپنے شجرے باقاعدہ رکھتے ہیں. توجہ رہے مجمع کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آل ہے, حضرت موسیٰ کے والد کے جو بچے حضرت ہارون وغیرہ کے, وہ یہودی ہیں, تو وہ تو ہو نہیں سکتے. آل عمران جنہیں اللہ نے سب پہ فوقیت دی ہے, علی العالمین. بھئی سارا مجمع نہیں ہے. اللہ نے جب قرآن سورہ فاتحہ کو شروع کیا نا, کہا الحمدللہ رب العالمین. اللہ عالمین کا پالنے والا, عالمین کا رب یعنی پالنے والا. توجہ. اور رسول اسلام کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا. اور جب تیسری عالمین کی بات آئی تو کہا آل عمران کو عالمین پہ فضیلت دی ہے, جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام ہو. توجہ. تو یہاں پہ کون سی آل ہو سکتی ہے؟ میں نے حضرت موسیٰ کی آل کو پیش کر دیا. دوسرے ہیں حضرت عمران جن کی بس ایک بیٹی تھی. حضرت مریم کی منت آپ کے ذہنوں میں ہے, قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا, نظر میرے جو شکم میں ہے میں نے نظر کی, میں تیرے نام کر دوں گی. یہ بچہ میں بیت المقدس میں دے دوں گی, تبلیغ کرے گا زکریا کے ساتھ. ان کے بہنوئی بھی تھے, نبی بھی تھے, اور اللہ کے برگزیدہ بھی تھے, بیت المقدس کے سردار. توجہ رہے کہ پروردگارہ یہ جو بچہ میرے شکم میں تیری راہ میں دے دوں گی. جیسے ہی پیدا ہوئی تو کہا پروردگار یہ تو بیٹی ہے. حضرت مریم پیدا ہوئی. توجہ. اللہ نے کہا پریشان نہ ہو, یہ مقدمہ ہے کسی عیسیٰ کا. توجہ. دیکھیں اللہ کافروں کے یہاں نبی اور امام پیدا نہیں کرتا. نہیں ہے مجمع. کافروں کے یہاں معصوم پیدا نہیں ہوتے. میں کچھ کہہ گیا ہوں, جو لوگ پہنچ گئے انہیں سلام ہے. میدان گرامی یہ برگزیدہ افراد ہوتے ہیں جن کے ہاں برگزیدہ افراد پیدا ہوتے ہیں. جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام ہے. تو اب دوسرے عمران ہے حضرت مریم کے والد, مریم بنت عمران. ان کے اور کوئی بیٹا نہیں تھا, بس ایک بیٹی تھی حضرت مریم. حضرت مریم کے صرف ایک بیٹے, وہ ہے حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ نے شادی کی نہیں, ان کی آل ہے نہیں. پتہ نہیں لوگ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں. عزیزان گرامی یہ جو مفسرین نے لکھا کہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے, تینوں عمران محترم ہے. بھئی عمران محترم ہے, آل عمران. جو لوگ پہنچ رہے ہیں, یہ کون سے عمران ہیں جن کی آل کو اللہ نے عالمین پہ, جب رحمت للعالمین کے وارث ہوں گے تو پھر عالمین پہ فضیلت ہوگی. ان اللہ اصطفیٰ, اللہ چن لے گا, انہیں مصطفیٰ بنائے. مصطفیٰ ہی کی تو آل مصطفیٰ ہوگی. حبیب خدا فرماتے ہیں تمام انبیاء کی آل ان سے چلی ہے, میری آل علی سے چلے گی. نہیں ہے مجمع. پیغمبر فرماتے ہیں میرے جب آل کا شجرہ لکھا جائے گا تو علی سے, میری آل علی سے. توجہ. تو جب بھی آپ سادات کا شجرہ لکھیں گے تو لکھیں گے علی ابن ابی طالب. پہنچ رہے ہیں نا حضرات, میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی اب کہتے ہیں 5 ہستیوں کو اللہ نے پیغمبر کے زمانے میں بھیجا, پیغمبر سے پہلے بھیجا. کتنی ہستیوں کو سنتے رہیے گا. مولانا نے مجھے جو ہے جوش دلا دیا جو انہوں نے پڑھا ہے, اب میں وہیں سے پیش کر رہا ہوں. اللہ نے 5 ہستیوں کو بھیجا پیغمبر اسلام کے زمانے میں, ان سے پہلے, اور ان کی حفاظت کے لیے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام ہے. پہلی ہستی حضرت عبد المطلب, پیغمبر اسلام کے دادا. کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں. دوسری ہستی حضرت ابو طالب, آپ کے چچا. تیسری ہستی حضرت عبداللہ, آپ کے والد. چوتھی ہستی حضرت آمنہ, پیغمبر کی والدہ. توجہ. 5ویں ہستی حضرت فاطمہ بنت اسد. جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام. تو عزیزان گرامی اب یہ 5 ہستیاں پہلے آئیں اور ان سب کو بشارت تھی. اور پھر بعد میں باہر حضرت حمزہ ہیں, جیسے جناب خدیجہ. جناب خدیجہ کو جو رشتہ آتا کہتا نہیں یہ رشتہ ہمیں قبول نہیں.
تو آپ کے چچا کہتے بھتیجی کوئی رشتہ آپ کو قبول نہیں، آپ ملکۃ العرب ہیں، ایک خاتون کو شادی کرنا ضروری ہے تو آپ کیوں شادی نہیں کر رہے ہیں؟ کہا چچا جان مجھے ایک بشارت دی گئی. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. چچا جان مجھے ایک بشارت دی گئی ہے. کہا کس کی بشارت ہے؟ کہا چچا جب ان کا رشتہ آئے گا میں بتا دوں گی، جب وہ آئیں گے میں بتا دوں گی. توجہ عزیزان گرامی. اب یہ جناب آپ کے ذہنوں میں 2-3 گھنٹے بھی بولوں تو میں بیست کو پورا نہیں پڑھ سکتا، لیکن مجھے جناب ابو طالب سے متعلق چند مطالب کو پیش کرنا اور بیست کو پورا پڑھنا ہے. تو آج سن لیجیے گا، جتنا جلدی جلدی میں کوشش کر رہا ہوں کہ پیش کروں. ویسے بھی میری رفتار زیادہ ہی رہتی ہے، لیکن اگر یہ ہونا کہ ٹائم کم ہے تو رفتار بڑھ جاتی ہے. اب وہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو بہت معذرت. تو عزیزان گرامی اب جناب ابو طالب علیہ السلام، تو اب یہ جناب ختم مرتبہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور تمام کے تمام جو سردار کے جو اس قبیلے کے سردار ہوتے تھے، جو بڑے ہوتے تھے نا، وہ نام رکھتے تھے. تو جناب ختم مرتبت کے والد کا انتقال ہو گیا تھا حضرت عبداللہ کا. تو حضرت عبد المطلب نے، سارے لوگوں نے پوچھا اے عبد المطلب آپ نے نام نہیں بتایا کہ اپنے پوتے کا نام کیا رکھا. اب تک جناب عبد المطلب چھپا رہے تھے، دکھانا نہیں ہے پیغمبر کو. توجہ. میں ایک جملہ علامہ امینی کی کتاب الغدیر، مشہور کتاب ہے، جلد نمبر 5 سے پیش کر رہا ہوں کہ جب جناب ختم مرتبت کا وقت ولادت قریب آیا نا تو حضرت آمنہ نے، ان کا گھر وہ مولد النبی جہاں سے اب مکے سے خانہ کعبہ سے باہر نکلے کہ جو لائبریری بنی ہوئی ہے وہ گھر تھا جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کا. وہیں پہ ولادت ہوئی جناب ختم مرتبت کی. جو لوگ پہنچ رہے ہیں تو حضرت عبد المطلب نے ایک مرتبہ فرمایا ابو طالب فاطمہ بنت اسد سے کہو آمنہ کے گھر چلی جائیں، آج رات ہی آمد ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد گھر تشریف لائیں صبح صبح. کہا اے ابو طالب آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں ایک بہت ہی حسین بچہ پیدا ہوا، تمام آلائشوں سے پاک ہے. جو پہنچ رہے ہیں علامہ امینی نے الغدیر جلد نمبر 5 میں لکھا کہ تمام آلائشوں سے پاک، ناف بریدہ ہے. میں نے زندگی میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. بچے نے آتے ہی سجدہ کیا. نہیں ہے مجمع کہ بچہ بہت خاص ہے، آلائشوں سے پاک، جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں ویسا نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا، ممبر کے احترام میں اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا. کہ جیسے عام بچے ہو ویسا نہیں بچہ پیدا ہوا. یہ بچہ خاص دنیا میں آیا، خاص طریقے سے آیا، پاک و پاکیزہ آیا. خدا کی قسم علامہ امینی نے لکھا ہے کہ روایت کے الفاظ ہیں حضرت ابو طالب نے فرمایا اے فاطمہ بنت اسد میں آپ کو بھی ایک ایسے ہی بچے کی بشارت ہے. توجہ فرما رہے ہیں سارے گرہ. کہے فاطمہ بنت اسد میں آپ کو بھی ایک ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا، اس میں یہ تمام صفات، یہ تمام کمالات، یہ تمام کی تمام خوبیاں ہوں گی جو میرے بھتیجے میں ہیں، الا النبوہ، سوائے نبوت کے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی وقت نہیں تفصیل میں جانے کا. میں آج رسول اکرم کے سارے معجزات پڑھنا چاہ رہا تھا بدن سے متعلق، جو ہمارے شیعہ علماء نے لکھے ہیں. بدن جسد مطہر میں 24 معجزات لکھے ہیں ختم مرتبت کے. کتنے؟ 24 miracles to do with the body of the holy prophet. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن جسد مطہر میں. اور میں یہ پڑھنے والا تھا حق الیقین سے علامہ محمد باقر مجلسی کی، ان کے حق الیقین بہار میں، کافی میں، بے انتہا کتابوں میں میں وہاں سے پڑھ رہا تھا. اب تفصیل کا وقت نہیں، جہاں پہ جتنے پڑھ سکوں گا پیش کروں گا. تو عزیزان گرامی اب جناب فاطمہ بنت اسد کا بچہ بہت خوبصورت. توجہ ایک جملہ اور پڑھ دوں یہاں پہ حضرت عبداللہ کی شان میں بھی. حضرت عبداللہ کے متعلق مشہور ہے کہ بہت خوبصورت تھے، آپ کی بڑی بڑی آنکھیں تھی، بہت خوب، جہاں سے گزرتے تھے بازار رک جاتا تھا. یہاں تک کہ بہت سے علماء نے لکھا کہ مکے کی ہر خاتون دعائیں مانگتی تھی میری عبداللہ سے شادی ہو. توجہ ایک مرتبہ خاتون نے کہا کہ عبداللہ میری ہمیشہ دعا تھی اپنے رب کی بارگاہ میں کہ میری آپ سے شادی ہو. جناب عبداللہ نے ایک مرتبہ کہا ابھی بھی شادی کرنا چاہتی ہو؟ کہا نہیں. کہا اب کیوں نہیں؟ کہا وہ جو آپ کی پیشانی پہ نور نظر آتا تھا نا،
اب وہ آمنہ کی پیشانی پہ بھی آ گیا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی یہ خاص نور ہے, میں جملے پہنچا نہیں پا رہا ہوں. عزیزان گرامی حضرت عبد المطلب کو بشارت, حضرت ابو طالب کو بشارت, حضرت عبداللہ کو بشارت, توجہ, حضرت آمنہ سلام اللہ علیہم ان سب کو انہیں بشارت, حضرت فاطمہ بنت اسد کو بشارت, ان سب کو بشارت تھی. کس کی وجہ سے؟ نبی اکرم کی وجہ سے. اللہ نے ان سب کو بھیجا پیغمبر کی حفاظت کے لیے. توجہ, ان سب کو بشارت تھی پیغمبر کی وجہ سے, تو پیغمبر کو کوئی بشارت نہیں تھی؟ جس نبی کی وجہ سے اللہ سب کو بشارت دے رہا, حضرت خدیجہ کو بشارت, حضرت ان سب کو بشارت, حضرت ختم, اور پیغمبر کو خود کچھ نہیں پتا میں نبی ہوں. اگر کوئی پاکستانی بیٹھا ہو, آپ نے دینیات پڑھی, تیسری دینیات کی تیسری کتاب میں ہمارے پاکستان میں تیسری کلاس میں نا لکھا قبلہ, ہاں تیسری میں لکھا ہے, بس 3 کا عدد ہی ایسا ہے, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں. تو عزیزان گرامی تیسری کلاس میں لکھا کہ جناب ختم مرتبت پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی, ابھی مولانا نے تو بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا, تیسری کلاس کا سن لیجیے بھائیوں کا نظریہ, کیونکہ تیسری کلاس میں لکھا کہ بھئی پیغمبر اسلام پہ وحی نازل ہوئی تو آپ کو ایک مرتبہ خوف چڑھنا. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں یہ, گھبراہٹ ہونے لگی, پسینے آنے لگے, اور آپ نے اپنے آپ کو غار حرا سے گرانے کی کوشش کی, یعنی خودکشی کی کوشش کی. حضرت ابراہیم نے روک لیا, سینے سے لگایا, زور سے کہا اقرا, پھر کہا. جب آئے تو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے, بخار چڑھا ہوا تھا. جناب خدیجہ نے پٹیاں کی, بخار اتارا, کہا میرا ایک ماموزاد بھائی ہے ورقہ بن نوفل, میں آپ کو ماموزاد بھائی کی طرف لے چلتی ہوں, وہ بہت بڑا عالم ہے توریت و زبور کا, انجیل کا, تو اس سے پوچھ لیں گے. اس نے دیکھنے کے بعد کہا لگتا ہے وہ جو آخری نبی ہے نا وہ آپ ہیں. اور یہاں سے پیغمبر اسلام کو تصدیق ہوئی کہ میں آخری نبی ہوں, علیہ باللہ, یعنی مدینۃ العلم کو ورقے بتائیں گے. پتہ نہیں میرے جو ورقہ بن نوفل پیغمبر اسلام کو بتائے گا آپ آخری نبی ہیں. اب جواب سن لیجئے قرآن کریم سے, تاکہ کوئی بچہ شبہے کے ساتھ نہ جائے, ذہن میں شک نہ لے کے جائے, میں مجمع کی توجہ رہے. عزیزان گرامی قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, اور ہم نے حضرت موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی. أَنِ اجْعَلِيهِ فِي التَّابُوتِ, کہ ہم نے وحی نازل کی کہ تابوت میں رکھ کے موسیٰ کو بہا دیجئے. جناب موسیٰ کی والدہ نے تابوت میں رکھا, جناب موسیٰ کو بہا دیا, کہ پروردگارا تیرا حکم ہے, میرا دل نہیں مانتا, نہ یہ مجمع, نہ جناب موسیٰ کی والدہ نے خودکشی کی کوشش کی, نہ اپنے آپ کو نیل میں گرانے کی کوشش, نہ بخار ہوا, نہ ٹھنڈے پسینے آئے. بھئی آپ نے پتہ نہیں کہا, حضرت موسیٰ کی ماں پہ وحی آئی, نہ انہیں بخار نہ پریشان. حضرت عیسیٰ کی ماں پہ وحی آئی. میں نے 2 انبیاء کی, نبی نہیں ہے, مائیں ہیں, جیتے رہیں جو پہنچ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی والدہ پہ وحی آئی. اے عیسیٰ کی ماں مریم, عیسیٰ ہونے والے, کہ میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا, مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں. نہ جناب مریم کو بخار ہوا, نہ بیت المقدس چھوڑ کے بھاگی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. انبیاء کی ماؤں کو بھی وحی آئے تو نہ بخار نہ پریشان, اور سردار انبیاء کو وحی آئے. او مسلمانوں دینیات صحیح کر لو. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. بعثت میں دیکھیں پورا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, دفاع اگر بعثت کا ہم نہیں کریں گے, نو میرے جملے پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی عظمت جناب رسالت میں آپ کا معاملہ ہے. آپ کہیں کہ نہیں آپ یہ کیوں صحیح بخاری کی روایت, کہ ہم صحیح بخاری کو دیکھیں یا رسالت میں آپ کو دیکھیں. امام بخاری اپنے جگہ پہ, لیکن رسالت میں آپ کے تو قدموں کی خاک بھی کوئی نہیں ہے. پتہ نہیں جملے میرے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں. بہت سے مسلمانوں نے اپنے علماء اور اپنی کتابوں کے دفاع میں یہ نہیں سوچا توہین رسالت ہو رہی ہے. یہ کھل کے پڑھوں یہ رہنے دوں. تو عزیزان گرامی جناب ختمی مرتبت کے لیے آپ تشریف لا کے, جیسے بھی مولانا فرما رہے تھے, عزیزان گرامی
جب تشریف لائے تو مولا کائنات فرماتے ہیں او مسلمانوں ہم سے مقابلہ نہ کرنا، ابھی تم شرک میں تھے، اور رسول اکرم کے ساتھ میں اور حضرت خدیجہ نماز پڑھتے تھے۔ عزیزان گرامی، بعثت یعنی نبی بنے نہیں ہیں۔ مسلمانوں نے مفہوم لیا پیغمبر 40 سال کے سن مبارک میں نبی بنے۔ سلام ہو ایسے مسلمانوں پہ، ویسے خدا کی قسم بعض اوقات پریشانی ہوتی ہے، پڑھتے میں بھی خون کھول رہا ہوتا ہے، کس نے لکھ کے دی ہے دینیات؟ سنیں گے اب پریشان تو نہیں ہو رہا ہے؟ میں ایک طرف بار بار پوچھ بھی رہا ہوں کہ میں کھل کے پڑھوں، ایک طرف آپ کہتے ہیں ہاں پڑھیے بسم اللہ، پھر خاصات ہی جو ہے سب کچھ بھی سنگ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، مسلمانوں نے لکھا یہی ہے کہ بعثت، سارے مجمع کی توجہ رہے کہ بعثت ہے کہ پیغمبر اسلام 40 برس کے سن میں یعنی نبی بنے، علیہ باللہ۔ جناب عیسیٰ گہوارے میں نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ 2 ہفتے کے جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ تو 40 برس کے سن میں مسلمانوں کے نبی اگر نبی بنے تو 40 برس سے پہلے کیا تھے؟ اب آئیے شیعہ عقیدہ سن لیجئے، پیغمبر فرماتے کنت نبیان وآدم بین الماء والطین۔ جب آدم ابھی آب و گل کے پردے میں نہا تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ جب آدم کی مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، مٹی پانی کو ملایا نہیں گیا تھا، میں تب بھی نبی تھا۔ کنت نبیًا، اور اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ جب سے وہ نبی تھے تب سے ان پہ درود تھا۔ جملہ سن لیجئے، ایک بہار میں ایک جملہ آپ سب کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے، اس سلسلے کی 5ویں اور آخری مجلس ہے یہاں پہ، کل اور پرسوں دوسرے مقام پہ مجالس ہے۔ عزیزان گرامی، بہار الانوار کی جس جلد کے دائیں صفحے پہ رسول خدا کی یہ حدیث لکھی ہے کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، اس کے دوسرے صفحے میں مولا علی کی حدیث لکھی ہے کنت ولیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت ولی تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزانی؟ دیکھیں اللہ نے تب سے چن رکھا ہے جب سے خلق کیا ہے، تو بنے نہیں ہیں۔ بعثت رسالت میں آپ کا رسول بننا نہیں ہے۔ میں ابھی دوبارہ وہ الفاظ دیکھ رہا تھا کہ برانگیختن فارسی کا لفظ ہے کہ انہیں وادار کیا گیا کہ آج اعلان کر دیجئے رسالت، جناب رسالت میں آپ کا رسول بننا، نبی بننا نہیں ہے بعثت۔ پتہ نہیں کچھ لوگ پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے، ایسا نہیں کہ تھے پہلے سے۔ بس شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ آتے ہی دنیا میں نبی ہیں، آتے ہی دنیا میں امام ہیں، تو بنے نہیں ہیں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں بچوں تک، نوجوانوں تک، میرے بھائی میرے بچے اس کو سمجھ کے جائیں، میرے بزرگ تو سمجھے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بعثت رسول بننا نہیں ہے، اعلان ہے۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں تو پھر ایسی علیہ باللہ علیہ باللہ ثم علیہ باللہ، یہودی اور عیسائی کہتے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں تو تمہارے نبی میں کمی کیا تھی 40 سال تک، کہ انہوں نے 40 سال تک اعلان نہیں کیا، اور چھوٹے چھوٹے انبیاء اعلان، جناب موسیٰ 14 سال کے، جناب عیسیٰ 16 دن کے، 14 دن کے اعلان کا ہے مجمع۔ ابھی آپ تو ایسے خاموش ہو گئے جیسے آپ کو میں نے کمرہ امتحان میں بٹھا دیا کہ جو انہوں نے اعتراض کیا آپ جواب دیجئے، جواب ہم پیش کر رہے ہیں۔ اور ادھر گرامی کمی علیہ باللہ پیغمبر، وہ کہتے ہیں بھئی تمہارے پیغمبر میں کیا کمی تھی کہ 40 برس تک اللہ نے انتظار کیا کہ 40 سال کے ہو پھر اعلان کریں۔ عزیزان گرامی سن لیجئے، شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر میں کوئی کمی نہیں تھی، کمی معاشرے میں علی کی تھی۔ توجہ، اب پہنچ گئے جملے۔ عزیزان گرامی اللہ جانتا ہے جیسے یہ اعلان ہوگا حفاظت کی ضرورت ہوگی،
تو مضبوط بازوؤں کی ضرورت ہے. توجہ دیکھیں, اللہ نے کب تک انتظار کیا؟ پیغمبر 30 برس کے مولا علی آئے, مولا کی آمد ہوئی. جب 10 برس کی ہوئی کہا یا اے میرے حبیب اعلان کر دیجئے. اب پیغمبر نے نہیں کہا کہ یا اللہ ابھی تو علی 10 سال کے ہیں, انہیں بھی پتا تھا 10 سال کا حیدری. توجہ فرما رہے ہیں جانے گرا میرے بھائی پہنچ رہے ہیں. جانے گرا میں وقت نہیں رہا کہ میں ایک ایک مضمون کے 1-2 گھنٹے بھی پڑھوں تو خدا کی قسم مکمل نہیں کر پاؤں گا. یعنی 2024 کو کہا جاتا تھا الیکشنوں کا سال. 76 ممالک میں الیکشن ہوئے. آپ لوگ پریشانی ہوگا بھائی, ایک جملے پہ ایسے جب دیکھتے نا مجھے تو مجھے کہ پچھلے سال دیکھیں ہندوستان میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, امریکہ میں, برطانیہ 76 ممالک میں الیکشن. آدھی سے زیادہ دنیا نے اپنا لیڈر چنا ہے. اب زیادہ پاکستانی بیٹھے اگر پاکستان سے تھوڑا سا الیکشن پہ, میں سیاست پہ نہیں آیا خدا کی قسم, لیکن کیا تھا پاکستان میں بہت زیادہ بحث ہوئی کہ آئین میں لکھا ہے کہ صادق و امین ہونا چاہیے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. اچھا اب یہ صادق و امین سے مراد کچھ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صادق و امین ہی ہونا چاہیے. نہیں, صادق و امین کی اصطلاح کو ڈیفائن کیا گیا ہے, یعنی سابقہ طور پہ کرپٹ نہیں ہونا چاہیے, چور چکار نہیں چلے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. پوری پاکستان میں بحث ہوئی کہ نہیں گریجویٹ ہونا چاہیے. کوئی پاکستانی بیٹھا بھی ہے یہاں, انہوں نے بحث کی یا نہیں کی؟ انہوں نے کہا گریجویٹ ہونا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا بھی گریجویٹ ہونا چاہیے, کچھ نے کہا نہیں یہ کیا بات ہے گریجویٹ کیوں؟ جب عوام سارے کے سارے گریجویٹ نہیں ہے تو پھر الیکشن لڑنے والا کیوں؟ عوام کہہ رہی ہم نہیں ہیں تو ہم تو پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بڑی لمبی چوڑی پاکستان میں بحث ہوئی کہ گریجویٹ ہو, صادق و امین ہو, سابقہ چور چکار نہیں ہو. ایک صاحب نے کہا بھائی دیکھیں مجھے استثناء دے دیں. استثناء سمجھتے ہیں؟ میں نے نام نہیں لیا. ایکسپٹ کرتے ہیں, ایکسپشن دے دیں, یعنی قانون لاگو ہو رہا ہے مجھ پہ, چور ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے جو پہنچ رہے انہیں سلام. وہ یہ نہیں کہہ رہے بھائی مجھے قانون نہیں لگ رہا میں نہیں ہوں, وہ کہہ رہے نہیں مجھے ایکسپٹ کرتے ہیں. پتہ نہیں کن کے ماننے والے ہیں, ایکسپشن مانگے چلے جا رہے ہیں. تو کہا ایکسپٹ کرتے, استثناء مانگ رہے تھے الیکشن. سارے مدعے کی توجہ ہو, میں پاکستان کے الیکشن کو لا کے ڈائیورٹ نہیں کر رہا, موضوع کا مجھے میٹر کم نہیں ہوا. ساری دنیا میں بحثیں ہوئی ہیں کہ کوئی نہ کوئی کنڈیشنز ہونی چاہیے. امریکی الیکشن جب لڑنے لگے تو کہا نہیں اس کے اوپر کیس ہے, اسے نہیں آنے دیا سکتا. انہوں نے کہا نہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے پریزیڈنٹ جیل سے بھی الیکشن لڑ سکتا. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. یہ مسلمانوں کا قانون ہوگا, امریکہ کا قانون نہیں ہے. توجہ, کئی لوگوں نے کہا نہیں ہم کرسچن ہیں, جس کا کردار ایسا ہو وہ ہمارا پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا. میں ساری مثالیں دے رہا ہوں. دنیا دار لوگ کہہ رہے ہیں جو ہمارا صدر بنے, وزیر اعظم بنے, اس کا کوئی تو معیار ہونا چاہیے, اور جسے اللہ ہمیشہ کے لیے محمد الرسول اللہ کا تاج پہنا رہا ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. اللہ ہمیشہ کے لیے بناتا ہے. اللہ جب کہتے ہیں نا علی ولی اللہ تو ہمیشہ کے لیے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. جانے کے نام محمد رسول اللہ ہمیشہ کے لیے, علی ولی اللہ, اللہ لا الہ الا اللہ ہمیشہ کے لیے. تو بجانے کے نام اب اللہ نے ہمیشہ کے لیے چنا ہے تو اب کچھ صفات تو ہونی چاہیے. ہم لوگ کہہ رہے ہیں گریجویٹ ہو, سابقہ کردار ایسا ہو, تو اب اللہ نے کہا میرا جس کو میں چنوں گا وہ صادق و امین ہوگا, عصمت کبریٰ کا مالک ہوگا, علم لدنی کا مالک ہوگا. میں 24 جلدی رسول اکرم کے جسد مطہر کے جو پیش کر رہا ہوں, ٹائم تو گزر گیا. اللہ محمد وآلہ. اب 24 معجزات تو پڑھے نہیں جا سکتے. پہلا جو جملہ پیش کروں گا وہ معجزے کا کتاب سے ہے, اس پہ جو تجزیہ ہوگا وہ میرا ہوگا. تو اب 24 معجزات جسد مطہر کے رسول اکرم جسے اللہ نے چنا ہو, تو کیا دیکھ کے چنا ہے؟
کیا کمالات اللہ نے دے کے بھیجا ہے. تو کہا بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب پیغمبر کے سامنے آتا تھا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا. یہ علامہ مجلسی نے اپنی حق الیقین میں بہت سی ہماری احادیث کی کتابوں میں ائمہ سے یہ روایت موجود ہے. میں حق الیقین سے پیش کر رہا ہوں اس وقت. تو بلند جتنا بھی بلند قامت ہوتا تھا نا, جب پیغمبر کے سامنے آتا تھا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا. خالق کو یہ منظور نہیں تھا کہ کوئی میرے حبیب سے اونچا نظر آئے. اور اگر فتح مکہ پہ پیغمبر کسی کو کاندھوں پہ سوار کرا دے تو اللہ راضی تھا نا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میں پریشان ہو کے نہ سنیے گا. فیضان گرامی دوسرا معجزہ یہ لکھا ہے کہ سرور کائنات کے بدن مطہر سے, جسم مبارک سے خوشبو آتی تھی. جہاں سے گزر جاتے تھے 1 سے 2 دن تو خوشبو بتاتی تھی کہ حبیب خدا گزرے. مشرکین و کفار بھی کہتے تھے لگتا ہے محمد یہاں سے گزرے. کوئی پوچھتا تمہیں کیسے معلوم کہ خوشبو بتا رہی؟ نہ کسی گلاب میں ایسی خوشبو ہے, نہ کسی پھول میں, نہ پرفیوم میں, کسی عطر میں ایسی خوشبو نہیں جیسی پیغمبر کے بدن سے تھی. اب حدیث قصہ کے جملے سمجھ میں آئیں گے. انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ. مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے. میں پڑھوں گی سارا, سنیں گے حضرات. میں نے بھی صرف 2 معجزات پڑھے. 24-25 معجزات جسم مبارک کے متعلق لکھے ہیں. اذان گرامی رسول اکرم سے متعلق ملتا ہے کہ آپ کی پیشانی سے خاص نور نکلتا تھا. چہرے سے پیشانی سے ایک نور نکلتا تھا. ایک ام المومنین فرماتی ہیں, کہتی ہیں کہ جب دن میں ہم سلائی کڑھائی کر رہے ہوتے تھے اور سوئی کھو جاتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے. صحابہ دروازے پہ بیٹھے پوچھ رہے تھے ام المومنین کوئی بات بتائیے رسول اکرم کی. تو بی بی بتا رہی ہیں, دروازے پہ صحابہ بیٹھے, توجہ. تو ایک صحابی نے کہا اے ام المومنین جب دن میں ہی سوئی نہیں مل رہی تھی تو آپ رات کا انتظار کیوں کرتی تھی؟ رات میں تو اندھیرا اور زیادہ ہو جاتا ہے. تو ان ام المومنین نے کہا کہ رات میں پیغمبر گھر تشریف لاتے تھے, جو سوئی دن کی روشنی میں نہیں ملتی تھی رات کو پیغمبر کی پیشانی کے نور سے مل جاتی تھی. توجہ, او امت کے بیٹوں, ملاؤں کی نہ ماننا. یہ جو ملا کہہ رہے پیغمبر خاکی تھے, ماؤں کی مان لو. وہ بتا رہی ہے پیغمبر نور تھے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. میں ہر چیز کا جواب پیش کر رہا ہوں. اگر کسی نے کوئی بھی اعتراض کیا ہوگا تو آج جواب مل جائے گا. میں نے صرف 3 معجزات پڑھے, چوتھا سن لیجئے. عزیزان گرامی, حبیب خدا کی پشت پہ مہر نبوت, کہ ہمارے عامر اسلام اس پہ لکھا تھا خاتم النبیین. اگر کبھی اس سے کپڑا ہٹ جاتا تو اس سے ایک نور نکلتا تھا جو آسمان سے جا ملتا. تو اب سب نے لکھا ہے مسلمانوں نے, یہ بھی ہماری دنیات میں موجود ہے. میرے خیال میں 5ویں کلاس میں. ایسی باتیں 5ویں میں ہی ہونی چاہیے. تو وہاں پہ لکھا کہ بھئی پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو تو آج بدلہ لے لے. حجۃ الوداع کے موقع پہ تو سب خاموش رہے. ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا, کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تازیانہ مارا تھا. تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں یاد میں نے کبھی کسی جانور کو بھی تازیانہ مارا ہو. اللہ, بہت بڑا جملہ یہ حبیب خدا کا. کہا میں نے کبھی اپنے اونٹ یا گھوڑے کو بھی تازیانہ نہیں مارا. کہا نہیں یا رسول اللہ آپ نے تازیانہ مارا تھا. تو آپ نے ایک دوسرے صحابی سے کہا اسے تازیانہ دے دو. کہا آج بدلہ لے لو. کہا نہیں یا رسول اللہ جب آپ نے تازیانہ مارا نا تو میری پشت برہنہ تھی, کرتا نہیں تھا کمر پہ. تو آپ تشریف فرما ہوئے, کہا میرا کرتا اٹھاؤ تاکہ یہ میری برہنہ پشت پہ تازیانہ مارے. جیسے ہی کرتا اٹھایا ان صحابی نے تازیانہ پھینکا. توجہ, دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور مہر نبوت کو چومنے لگے, پشت رسالت کے بوسے دینے لگے. کہا یا رسول اللہ میں نے جھوٹ بولا تھا, آپ نے کبھی نہیں مارا.
آپ نے کبھی تازیانہ نہیں مارا تھا، میں مہر نبوت کا بوسہ دینا چاہتا تھا. توجہ، اس لیے میں نے جھوٹ بولا تھا. اب پتہ چلا صحابہ جھوٹ بول کے بھی زیارت کرنے کو جائز سمجھتے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اور مسلمانوں، صحابہ کے کردار کو بدعت نہ کہنا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. میں بہت جلدی چل رہا ہوں. عزیزان گرامی، صحابہ نے لکھا ہے، وقت تمام ہو گیا، میں جلدی جتنے بھی معجزات پڑھ سکوں میں، کہ صحابہ نے یہاں تک لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ختمی مرتبت کے جسد مطہر حبیب خدا سلام علیہ کے لیے ہے کہ آپ کے بدن سے جو پانی مس ہو جاتا تھا وہ شفا بن جاتا تھا. کہ جب ختمی مرتبہ وضو کرتے تھے نا تو صحابہ وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، برتن لاتے تھے تبرکن. پیغمبر کے بدن سے مس ہوا پانی گھر لے جاتے تھے، اگر کبھی کوئی بیمار ہوا تو اسے پلا دینا. توجہ، صحابہ تبرکن پیغمبر کے بدن کا مس شدہ پانی لے جاتے تھے. اور تبرک کے منکروں، صحابہ تبرک کو مانتے تھے. میں آخری سن لیجیے معجزات، 7-8 جتنے بھی معجزات ہوئے ہیں کیونکہ وقت تمام ہو گیا ہے. عزیزان گرامی، جب ختمی مرتبت آرام کے لیے سوتے تھے تو پورا بدن ڈھانپ کے سوتے تھے، کروٹ نہیں لیتے تھے، بالکل سیدھے سوتے تھے. اور پورے بدن کو کالے رنگ کی چادر سے ڈھانپ لیتے تھے، سر سے لے کے پاؤں تک. اور جب خیموں میں سب کے سب دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ رسول خدا سو رہے. تو صحابہ سے لوگ پوچھتے کیسے معلوم؟ کہ پیغمبر کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. نور پیغمبر کے بدن سے نکلتا ہے. کالے رنگ کی چادر بھی اوڑھ لیں تب بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغمبر سو رہے ہیں. پیغمبر کالے رنگ کی چادر اوڑھتے تھے. توجہ، پاکستان سے اگر کوئی تعلق رکھتا ہو تو ہر جمعے کو صبح میں سارے پاکستانی نعت پڑھتے، اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. پیغمبر کالی عبا اوڑھے تو سنت، شیعہ کالا لباس پہن لے تو بدعت. مجمع کی توجہ ہے. میں آخری محمد. عزیزان گرامی، اب مجھے موضوعات اتنے دے دیے گئے ہیں کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا موضوع مکمل کروں، کون سا رہنے دوں. جب پیغمبر سارے کے سارے موضوعات کو پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. عزیزان گرامی، جب ختم مرتبت سوتے تو سب کے سب کہتے تھے یہ رسول خدا. کیوں؟ کیونکہ پتہ رہتا تھا کہ جسم سے جو نور نکل رہا ہے وہ صرف پیغمبر کے بدن سے آتا. مجھے کہہ لینے دیجئے، اب اگر شب ہجرت پیغمبر کو کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو ایسے کو تلاش کریں گے جس کے بدن سے ویسا ہی نور نکلتا ہو. معجزات آج مکمل نہیں کر سکتا. عزیزان کرام، ہم نے سن رکھا نا، جب شیب ابی طالب میں تھے تو جناب ابو طالب کہتے بھتیجے اپنے بستر سے اٹھ جائیے، آپ دوسری طرف سو جائیے. مشرکین رات میں دیکھ گئے آپ کہاں سو رہے ہیں. توجہ، اور ہمیشہ کہتے یا علی آپ میرے بھتیجے کے بستر پہ سو جائیے. انہیں پتا ہے کسے سلانا ہے. نہیں ہے مجمع، ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کرو. وہ افراد جو پیغمبر کے بستر لائق نہیں ہیں وہ ممبر لائق کیسے ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں جانے گرامی. وہ نگاہیں چاہیے دیکھنے کے لیے. یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ہے
کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہے کون جس نے اسلام پہ احسان کیا ہے؟ دو محسن اسلام ہیں، ایک حضرت خدیجہ ہیں جنہوں نے دولت قربان کی، دوسرے حضرت ابو طالب ہیں۔ آیت کا اگلا حصہ پڑھ لیجیے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ بھئی یہ آیات بڑی خوبصورت ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ کتاب کا نام ہے کوكب دری، حنفی بزرگ کی لکھی ہوئی ہے۔ علامہ سید محمد سبطین سرسوی صاحب نے، ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے اردو میں کوكب دری کا، وہاں پہ چھٹے امام سے روایت ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آئیے ہی آیت حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ کے لیے، توجہ، کہا جب ان دونوں کے بعد جو کچھ تھا دین اسلام پہ قربان کر دیا، حضرت ابو طالب نے سرداری لٹا دی، نہیں مجمع مکہ سرداروں سے بھرا ہوا تھا، اللہ نے سارے سرداروں کو دیکھا، اللہ کی نظر رکی تو حضرت ابو طالب پہ، سارے سردار تھے تکاثر والے، حضرت ابو طالب تھے کوثر والے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، الہاکم التکاثر، ہلاک ہو گئے کثرت والے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ میں خون جگر دے رہا ہوں عزیزان گرامی، دولت مند بہت تھے مکے میں، اللہ کی نظر رکی تو حضرت خدیجہ کی دولت پہ، سب کی دولت تھی تکاثر والی، حضرت خدیجہ کی دولت تھی کوثر والی۔ اللہ نے فرمایا، اے ابو طالب آپ نے اپنی سرداری قربان کی میرے حبیب پہ، اے ابو طالب میرے خزانے میں جو سب سے انمول ہے وہ ہے علی، اے ابو طالب میں نے اپنا علی آپ کو دیا، اب قیامت تک جو لکھے گا علی تو لکھے گا ابن ابی طالب، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ اے خدیجہ آپ نے اپنی دولت ہمارے دین پہ قربان کی، ملکۃ العرب آپ نے اپنی دولت ہمارے دین پہ قربان کی، اے خدیجہ ہمارے خزانے میں جو سب سے انمول بیوی ہے، میں جملے بڑی دقت سے پیش کر رہا ہوں، جو پرائز جس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، خدیجہ وہ ہے فاطمہ، اے خدیجہ ہم نے اپنی فاطمہ آپ کو عطا کی، قیامت تک جو بھی کہے گا فاطمہ تو کہے گا خدیجہ کی دختر۔ اگلی آیت میں مرج البحرین یلتقیان، دو نور کے سمندر ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، چھٹے امام فرماتے ہیں دو نور کے سمندر علی و فاطمہ، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دو کے درمیان ایک برزخ ہے جو دونوں کو ختم نہیں ہونے دیتی۔ چھٹے امام فرماتے ہیں برزخ کا نام محمد مصطفیٰ، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دو سمندر سے تمہیں دو موتی ملیں گے، ایک سبز ہوگا دوسرا سرخ، جو سبز ہے وہ حسن مجتبی، جو سرخ ہے وہ حسین۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر وقت نماز کے قریب نہ ہوتا میں ابھی تفصیل سے اور بیان کرتا۔ عزیزان گرامی کتنی قربانیاں حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ عزیزان گرامی آپ کے ذہنوں میں ہے چوتھی، چلیں اب میں نے تیسری کتاب پیش کی ہے، پانچویں کتاب، چوتھی کتاب سن لیجیے۔ دینیات کی چوتھی جماعت میں لکھا ہے پاکستان میں کہ حضرت حمزہ کا اسلام لانا، یاد ہے کسی کو؟ چلیں اللہ کا شکر بھلا دیا، ویسے بھی ٹیڑھی میری دینیات تھی، تو وہاں پہ لکھا حضرت حمزہ کا اسلام لانا ہے ذہنوں میں کہ کون کب اسلام لایا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بوڑھوں میں یہ پہلے اسلام لائے، غلاموں میں یہ، بچوں میں یہ، خواتین میں یہ۔ میں دیکھیے اگر آپ نے کسی کو فرسٹ ہی بنانا ہے نا تو ہم مولا امیر علیہ السلام کو وڈرا کر دیتے ہیں، جسے چاہنا ہے فرسٹ بنا لیجیے آپ۔ توجہ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں مولا علی ایمان نہیں لائے،
خدا کی قسم علی ایمان نہیں لائے، مصطفیٰ کی قسم علی ایمان نہیں لائے، مرتضیٰ کی قسم علی ایمان نہیں لائے۔ ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو۔ میں لوگ پریشان تو نہیں؟ مغرب کتنے بجے؟ مغرب 22 پہ چلیں بھائی انشاءاللہ میں اس سے پہلے مکمل کروں گا۔ سن لیجیے عزیزان گرامی، حضرت حمزہ کا اسلام لانا کہ بھائی جناب ختم مرتبت گھر آئے تو حضرت حمزہ شکار سے آئے تھے، کہا بھتیجے یہ پیشانی سے خون کیسا نکل رہا؟ تو کہا وہ ابو جہل نے پتھر مارا تھا پیشانی پہ تو وہاں سے خون بہنے لگا۔ تو جناب حمزہ فوراً آئے اور آنے کے بعد جو کمان اب کے بازو پہ تھی، حضرت حمزہ کے بہت خوبصورت تھے، قد بلند تھا اور کہتے تھے شیر کا شکار کرنے والا۔ حمزہ کے معنی بھی شیر، بنی ہاشم میں شیر بہت، حضرت حمزہ بھی شیر، حضرت ابو طالب بھی شیر، حضرت جعفر طیار بھی شیر، حضرت عباس بھی شیر، حضرت علی اکبر بھی شیر، لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب۔ جو تمام شیروں پہ بھی غالب ہو۔ تو بس بھائی میں بہت جلدی چل رہا ہوں، میں نے کہا نا رفتار میری بڑھ جاتی ہے، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ کہا بھتیجے آئے، جب آنے کے بعد کبھی یہ پیشانی پہ خون کیسا؟ کہا چچا کوئی بات نہیں، کہا نہیں مجھے بتائیے۔ کہا ابو جہل نے پیشانی پہ پتھر میں آئے تو جناب حمزہ نے جو کمان بازو پہ تھی اتاری اور ایک مرتبہ ابو جہل کی دے ماری تو اس کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئے۔ ایک کمان ماری اس کو اتار کے اور واپس آئے، کہا بھتیجے میں نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ چوتھی کلاس یاد رکھیے گا، مسلمانوں کی جو ہے دینیات میں چوتھی کلاس میں پاکستان میں لکھا کہ بھئی جناب حمزہ نے ایک مرتبہ کمان ماری اور ساری پسلیاں ابو جہل کی توڑ دی، باندھ لے کے ابو لہب کی توڑ دی۔ کہا بھئی میں نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ تو ختمی مرتبت نے فرمایا چچا جان مجھے آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ کہا بھتیجے کیوں؟ کہا اگر آپ نے میری مدد کرنی ہے تو میرا دین قبول کر لیجیے۔ توجہ، مسلمانوں نے یہی لکھا، توجہ۔ تو سارے مسلمان کہتے ہیں حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے۔ میں کہتا ہوں او مسلمانوں، حضرت حمزہ نے پلٹ کے یہ نہیں کہا بھتیجے پہلی مرتبہ میں نے مدد کی ہے اور آپ کو میری مدد نہیں چاہیے۔ وہ جو دوسرا چچا بچپنے سے آپ کو پال رہا ہے، جگہ جگہ ساتھ چل رہا ہے، اس سے کیوں نہیں کہتے؟ توجہ فرما رہے تھے جانے کے لیے؟ بھائی سے بہتر بھائی کو کون جان سکتا ہے؟ میں نے مسلمانوں ہی سے سب جواب دیا ہے، کہیں گے کہ اپنی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی تمام چیزوں کا جواب۔ اب آخری جملہ سن لیجئے عزیزان گرامی، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جب رشتہ بھیجا نا ختمی مرتبت کے لیے حضرت نفیسہ خاتون اپنی سہیلی کے ہاتھ، کہا کہ وہ جو تمام نشانیاں ہمیں بتائی گئی تھیں وہ ان میں ہیں، ہماری طرف سے ان کو رشتہ دے۔ تو جناب خدیجہ نے بھی خود رشتہ بھیجا تمام۔ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ روک کے، اس لیے نہیں دین رسول اکرم میں ہے کہ پیغمبر گئے وہاں پہ عقد کے لیے جناب ابو طالب کے ساتھ، لیکن رشتہ خود نہیں بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ کوئی بد عقیدہ گستاخ رسالت یہ نہ کہہ دے یتیم تھے، پیسہ دیکھا ملکۃ العرب کا رشتہ بھیج دیا۔ توجہ، جناب خدیجہ نے خود رشتہ بھیج کے بتایا ہم طلبگار ہیں رسالت کے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ بس میں نے مکمل کر دیا عزیزان گرامی۔ تو اب ایک مرتبہ جناب ملکۃ العرب کا جب رشتہ آیا تو جناب ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفیسہ آپ میرے چچا ابو طالب کے پاس جائیں اور ان سے میرے رشتے کا ذکر کیجیے۔ ایک مرتبہ حضرت نفیسہ خاتون آئیں، کہا کہ اے ابو طالب، ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنے رشتے کا اظہار کیا ہے آپ کے بھتیجے محمد کے لیے۔ تو کہا کہ خود وہ صاحب اختیار ہے، احمد مختار، انہی سے رشتے کا اظہار کیجیے گا۔ ان سے بات کی تھی، انہوں نے آپ کی طرف بھیجا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، جس سے رسالت مشورہ لے۔ اے مسلمانوں، انہیں کافر نہ کہنا،
تو جانے کے ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے فرمایا، کہا کہ نفیسہ آپ چند دن بعد آئیے گا، مجھے اپنے بھتیجے سے مشورہ کر لینے دیجیے۔ کہا بھتیجے آپ کو معلوم ہے اور پہلے آپ ہی کے پاس اظہار ہوا ہے خدیجہ الکبریٰ کا، کہا چچا جان آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو حضرت خدیجہ کا رسول خدا سے 4 نسلوں پہ شجرہ مل جاتا۔ اب جملے سنی جناب ابو طالب علیہ السلام کے، بہت سے لوگ پہنچ کے میں نے مکمل قبل آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ جناب ختمی مرتبت نے فرمایا چچا جان آپ کا مشورہ کیا ہے خدیجہ کے رشتے کے لیے؟ کہ بھتیجے جیسے نبیوں کی بیویوں کو ہونا چاہیے یہ ویسی ہی ہے، ان کا شجرہ پاک ہے، کردار پاک ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، دولت پاک ہے، جیسی آپ کی زوجہ کو ہونا چاہیے یہ ویسی ہی ہے۔ جیتے رہے سلامت رہے۔ کہا چچا جان آپ ہماری طرف سے ہاں کہہ دیجئے۔ اچھا جانے کے گرامی ایک جملہ روک کے کہہ رہا ہوں، جب حضرت محمد علیہ السلام کی عقد کا وقت آیا تھا نا، 9 برس کے تھے، شادی ہونے لگی، تو ہارون رشید نے کہا کہ اے فرزند رسول اتنے مفتی بیٹھے، آپ جس سے کہہ دیں گے وہ آپ کا نکاح پڑھ دے گا، عقد پڑھ دے گا۔ آپ نے سب کو دیکھا کہ کوئی اس لائق نہیں جو میرا نکاح پڑھے، اگر میرے بابا ہوتے وہ میرا نکاح پڑھتے، میں اپنا عقد خود پڑھوں گا۔ یہ جو آج ہم خطبہ نکاح پڑھتے ہیں یہ امام محمد تقی علیہ السلام کا ہے، کچھ لوگ پہنچ گئے۔ اب سمجھیے مقام حضرت ابو طالب جن سے رسالت اپنا عقد پڑھوائے، یقین مانیے معراج الگ، بعثت الگ، حضرت ابو طالب کا مقام۔ میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی بولوں تو میرے پاس میٹر کم نہیں ہے، لیکن وقت تمام ہو چکا ہے جانے گرامی۔ مقام اور رتبہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کہ اتنا ملتا ہے کہ میں جب دعوت الرشیدہ کو دیکھتا ہوں نا، جب بھی پڑھتا ہوں کہ جناب ختم مرتبہ نے کہا چچا جان اللہ نے حکم دیا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو دعوت دیجئے، ان کو ڈرائیے، خوف دلائیے، تو آپ سب کو دعوت دے دی۔ حضرت ابو طالب نے آواز دی یا علی، نہ جانے کس انداز سے یا علی کہا ہے، ساری دنیا یا علی کہہ رہی ہے۔ آواز دی کہ یا علی آپ سب کو دعوت دے دیجئے، ہمارے گھر پہ دعوت ہے، سب کو مولا کائنات نے دعوت دی۔ حضرت ابو طالب نے کھانے کا اہتمام کیا، دروازے پہ کھڑے ہیں، سب کھانا کھا کے چلے گئے۔ دیکھا جناب ختم مرتبت کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہ بھتیجے کیا بات ہے؟ کہا چچا جان ابو لہب نے مجھے بات ہی نہیں کرنی تھی، جیسے میں کھڑا ہوا اس نے سب سے کہنے لگا کہ بھئی میرا بھتیجا جادوگر ہے، ایک ران سے سب کو سیر کر دیا ہے، سب چلو۔ تو سب کو اٹھا کے لے گیا۔ کہا ہم دوبارہ دعوت دے دیتے؟ کہا اگر چچا جان زحمت نہ ہو تو دوبارہ دعوت دے دیجئے۔ جناب ابو طالب نے پھر کہا یا علی سب کو دوبارہ دعوت دے دیجئے۔ پھر دوبارہ وہی ہوا۔ کہا بھتیجے کیا بات ہے؟ کہا چچا جان جیسے ہی میں کھڑا ہوتا ہوں یہ ابو لہب مجمع کو لے جاتا۔ اب پتہ چلا یہ محفلوں سے واک آؤٹ کرنا، مجلسوں سے واک آؤٹ کرنا، یہ ابو لہب کی سیرت ہے۔ مجلسوں سے نکاح نہیں ٹوٹتے۔ چلے میں اور کچھ نہیں پڑھوں گا۔ تیسرے دن حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھتیجے میں خود بیٹھوں گا اور دیکھتا ہوں ابو لہب کیسے مجمع کو لے جاتا ہے۔ جیسے ہی ابو لہب کھڑا ہوا، حضرت ابو طالب نے ہاتھ بڑھایا، اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، کہا ابو لہب جب تک میرے بھتیجے کا کلام مکمل نہ ہو جائے جانے کی اجازت نہیں۔ میں بہت سوچتا تھا کہ ان بوڑھی ہڈیوں میں سفید بال، سفید داڑھی، سفید مونچھیں، ایک مرتبہ ابو لہب کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اسے اسی وقت بٹھا دیا کہ بیٹھ جا جب تک میرے بھتیجے کا کلام مکمل نہ ہو جانے کی اجازت نہیں۔ میں سوچتا تھا ان بوڑھی ہڈیوں میں طاقت کہاں سے آئی؟ تو پھر میری نگاہوں میں خیبر کا در آ گیا۔ میں پتہ نہیں کیسے پڑھوں گا۔ تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے کہا ابو لہب بیٹھ جا۔ اب آواز دی، طبری میں لکھا ہے، سنی مورخ۔ ایک مرتبہ طبری کہتا ہے حضرت ابو طالب نے جب ابو لہب کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، بٹھایا، آواز دی قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا، میرے آقا، کھڑے ہو جائیے۔ وَقُلْ مَا شِئْتَ، اور جو کہنا چاہے کہہ دیجئے، ابو طالب محافظ ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں۔
قل ما شئت، جو کہنا چاہے کہہ دیجئے۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ حضرت ابو طالب دیکھیں القاب کتنے خوبصورت انداز سے، قل قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار، میرے مولا، میرے آقا، کھڑے ہو جائیے۔ تو اب وہاں پہ سب نے لکھا، طبری نے لکھا کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ سب کلمات کہے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی میرے اس مقصد میں، میرے مشن میں میرا ساتھ دے گا فہو اخی و وصی و خلیفتی و وزیر من بعدی، وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا جانشین، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا میرے بعد۔ تو سب نے لکھا ہے کہ ایک بچہ کھڑا ہوا اور بچے نے کہا یا رسول اللہ، میری ٹنگیں بہت پتلی ہیں، میں دیکھنے میں بچہ ہوں لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور اورینٹلسٹ نے بھی اس جملے کو لکھا ہے، and I'll break down the bones of your enemies، آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ مولا نے جو کہا تھا کر دکھایا، جو رسالت پہ ہاتھ اٹھا مولا نے وہ ہاتھ توڑ دیا۔ میں نے جملے مکمل کر دی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بس یہاں پہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، بس یہاں پہ ابو لہب کا جملہ پڑھ دوں۔ اس نے کہا کہ اے ابو طالب، اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، آج سے بیٹے کی بھی اطاعت شروع کر دو۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ ابو لہب نے کہا، طبری میں لکھا ہے کہ اے ابو طالب، اب تک تو آپ بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے محمد کی، آج سے اپنے بیٹے علی کی بھی اطاعت شروع کر دو۔ اور کہہ کے چلا گیا، پھر واک آؤٹ کر دیا۔ توجہ، اب کیونکہ بات پہنچ گئی تھی، جناب ابو طالب نے روکا، جو جانا چاہتا چلا جائے، جو قبول کرتا ہے وہ رک جائے۔ توجہ عزیزان گرامی، ابو لہب کافر تھا، مشرک تھا، لیکن پھر بھی پہچان گیا تھا خلافت کا فیصلہ ہو گیا۔ دعوت ذوالعشیرہ ہی میں فیصلہ ہو گیا تھا۔ بس بھائی عزیزان گرامی، میں انشاءاللہ سفر امام حسین کے کل تفصیل سے، کل رات کو ظاہراً مجلس ہوگی، وہاں پہ تفصیلی پیش کروں گا، کیونکہ سفر کے مصائب مجھے کم از کم بھی 10-15 منٹ چاہیے پڑھنے کے لیے، اب وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے پڑھوں، لیکن 2 جملے حضرت ابو طالب کے سن لیجئے گا۔ جناب خدیجہ جانتے ہیں نا، انہوں نے وصیت کی، فاطمہ ذرا اپنے بابا کو بلائیے، بابا جان آپ کو مادر گرامی نے یاد کیا ہے۔ بی بی بیمار جب تھی، جناب سیدہ صرف 6 برس کی تھیں۔ سلام جناب خدیجہ کی عظمتوں پہ، جنہوں نے جناب خدیجہ نے جناب فاطمہ کو سہارا بنایا اور کہا یا رسول اللہ، مجھے میری اس پوشاک میں دفنا دیجیے گا۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں سلام خدیجہ پہ، جانتی تھی میں شیب ابی طالب سے باہر نہیں جا سکتا، میرا حقہ پانی بند ہے، بوائیکاٹ تھا رسول اسلام کا۔ تو کہا خدیجہ نے اس آخری وقت میں بھی میرا سوچا، کہا مجھے کفن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس لباس میں دفنا دیجئے، کیونکہ شریعت محمدی میں وصیت پہ عمل واجب ہے نا۔ کہا مجھے اسی لباس میں دفنا دیجئے، مجھے کفن نہیں چاہیے۔ یا رسول اللہ، میرے بعد شادی ضرور کیجئے گا، لیکن میری فاطمہ کا خیال رکھیے گا۔ کیا آپ کے خیال میں جناب خدیجہ یہ وصیت رسول خدا کو کر رہی ہیں؟ نہیں، یہ امت کو وصیت کر رہی ہیں۔ اور مسلمانوں، میری بیٹی کو نہ ستانا۔ اجرکم اللہ، میں سخت جملے کوئی نہیں پڑھوں گا، 2 جملوں کی زحمت دوں گا۔ شب بعثت ہے، یہ جو شب ہے نا، اس میں ہر دعا قبول ہے۔ کل کا روزہ بہت فضیلت والا روزہ ہے، 60 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ جو آج کی شب ہے، دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے، بہت بڑی شب ہے، لیکن 2 جملے سن لیجئے گا۔ یہ جناب خدیجہ کا آخری وقت، ایک 6 برس کی بی بی جناب فاطمہ بہت رو رہی تھیں۔ جناب خدیجہ کے جنازے میں ہر اولاد کو ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد آگے بڑھیں، جناب سیدہ کو گلے لگایا، سر پہ ہاتھ رکھا اور جملہ کہا بیٹی پریشان نہ ہوئیے گا، آپ کی ماں گئی ہیں، میں ماں والی محبت دوں گی۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے جملہ کہا میں ماں والی محبت دوں گی۔ میں جب بھی یہ دیکھتا ہوں نا تو مجھے جناب سکینہ یاد آ جاتی ہے کہ انہیں کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، نہیں کسی نے سر پہ ہاتھ رکھا تھا شام غریبہ میں، جانتے ہیں کس نے؟ شمر نے ایسا ہاتھ رکھا، بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔
اجرکم اللہ. بھئی مغرب قریب ہے، ہر دعا مستجاب ہے. دو جملے جناب ابو طالب کے بھی سن لیجئے. جب آخری وقت آیا نا تو جناب ابو طالب نے رو کے کہا کہ بھتیجے میرے بعد آپ تنہا رہ جائیں گے. جناب ختمی مرتبہ کے آنسو بہنے لگے. مدینے میں آنے کے بعد کا یہ عام الحزن ہے، میرا سب سے زندگی کا غمگین ترین سال. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا میرے دو حامی تھے، میرے چچا اور میری زوجہ دونوں چلے گئے. میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں یا رسول اللہ چچا گئے تو آپ کتنا روئے، آپ نے شہر چھوڑ دیا، اب مکہ رہنے لائق نہیں ہے، میں کیسے پڑھوں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا اب مکہ رہنے لائق نہیں رہا. اللہ نے کہا میرے حبیب ہجرت کر جائیے. اب وہ بوڑھے ابو طالب نہیں رہے. چچا اگر بوڑھا بھی ہو تو بھتیجے کے سامنے کھڑا رہتا ہے، میں کیسے پڑھوں؟ چچا سامنے، میرے بھتیجے پہ کوئی آنچ، خبردار کوئی پتھر نہ مارے. اور اگر چچا عباس ہو، بھتیجی سکینہ ہو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں. مغرب کا وقت ہونے والا ہے، بس 1 منٹ رہ گیا ہے. میں آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں. ایک چچا کے جانے پہ رسول اکرم نے کہا پروردگارا تیرا حکم ہے کہ اب میرے چچا نہیں رہے، میں مکے سے مدینے جا رہا ہوں. پیغمبر نے ہجرت کر لی. کیوں؟ کیونکہ اب حفاظت کرنے والا کوئی نہیں. اور اگر چچا عباس ہو اور بھتیجی کو بہت ڈھارس ہو اور جیسے ہی کوئی بالیوں میں ہاتھ ڈالے، بھتیجی رو کے کہے چچا عباس اب تو فرات سے واپس آ جائیے، چچا میرے کانوں سے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، بے شک لائٹیں جلا دیجئے. بس بھئی شب بعثت ہے، ہر دعا قبول ہے انشاءاللہ تعالی، ہر دعا قبول ہوگی. اگر کوئی پریشان حال ہو آئیں. بھئی میں نے باب الحوائج کا رب دیا تاکہ دعائیں قبول ہو جائیں. پروردگارا جب مولا حسین علیہ السلام نے خبر ملی تھی نا جناب مسلم کی شہادت کی، تو مولا نے فوراً بلایا، کہا کہ زینب ذرا رقیہ کو، مسلم کی یتیمہ بیٹیوں کو بلا دیجئے. حضرت رقیہ بیوہ تھی جناب مسلم کی. بعض نے 2 بیٹیاں لکھی ہیں، بعض نے 1 لکھی ہیں. نام حمیدہ یا عاتقہ، بعض کہتے ہیں دونوں نام ہیں، 2 بیٹیاں ہیں حمیدہ اور عاتقہ. جب آئی نا حضرت عاتقہ تو مولا نے آتا دیکھا، فوراً کھڑے ہوئے سر پہ ہاتھ رکھا، پیار کیا اور ایک مرتبہ کہا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے زینب میری صندوقچی لا دیجئے. سب ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف دیکھیے گا. جب جناب زینب صندوقچی لائی نا، مولا نے 2 بالیاں نکالی اور جناب عاتقہ کے کانوں میں اپنے ہاتھوں سے بالیاں پہنائی. کہا بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھیے گا، ابھی ماموں زندہ ہے. قریب میں ایک کھڑی بچی دیکھ رہی تھی، 3.5 برس کی بی بی. وہ دیکھ رہی تھی کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے تو اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے اور اس بچی کو نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں. جب شام غریبہ آئی تو وہ بی بی انتظار میں تھی کوئی میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے، مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے. اتنے میں شمر آ گیا. پروردگارا تجھے واسطہ مولا حسین کی یتیمہ کا، مولا حسین کے دادا ابو طالب کا واسطہ، پروردگارا شب بعثت کا واسطہ، پروردگارا ان شبوں ان دنوں کا آخری دن ہے رجب کے. پروردگارا ان دنوں کے صدقے میں ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. حاضرین کی دعائیں مستجاب فرما. بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. سلسلے کی آخری مجلسی پروردگارا جتنے افراد نے شرکت کی سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی میں نے مختصر مسائل پڑھے، پھر بھی بہت سی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو ہیں. میں ایک جملہ کہوں آپ سے، پروردگارا ان آنسوؤں کا واسطہ ہمارے ان آنسوؤں کو خاتون جنت کے رومال میں جگہ عنایت فرما. پروردگارا تجھے واسطہ ایک چھوٹی سی بی بی کا جنہیں اپنے بابا اور چچا بہت یاد آتے تھے،
پروردگارہ جناب سکینہ بنت الحسین کا واسطہ ہم سب کو زندگی میں بار بار محمد وآل محمد علیہ السلام کی زیارات نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، عراق و شام کے روضوں کو حفاظت فرما، پروردگارہ ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔